وقت ہمارا پروگرام جو ہے یکجہتی کے حوالے سے ہے. آئیے ایک شعر دیکھیے کہ میں بدلتے ہوئے حالات پہ اکثر رویا, میں بدلتے ہوئے حالات پہ اکثر رویا, اور دیکھ کر شہر کا بدلا ہوا منظر رویا. شعر اچھا لگے تو آپ دعاؤں سے نواز سکتے ہیں, پابندی نہیں. کہ میں بدلتے ہوئے حالات پہ اکثر رویا, اور دیکھ کر شہر کا بدلا ہوا منظر رویا, اور دیکھ کر آج جو اللہ کا گھر رویا, کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر رویا, اور رو کر جب چپ ہوا پھر رویا, مکرر رویا, رو کر جب جی نہ بھرا تو پھر جی بھر رویا. اور مدتوں بعد ملا جب میرا بچھڑا ہوا دوست, مدتوں بعد ملا جب میرا بچھڑا ہوا دوست, میں جسے کھو کر نہیں رویا اسے پا کر رویا. تو آئیے میرے دوستو, اب ہم تقریر کے لیے محمد اعظم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنی بات اور خطابت سے نوازیں. شعر کے ساتھ کہ وطن کی آن لکھ دینا, وطن کی شان لکھ دینا, وطن کی آن لکھ دینا, وطن کی شان لکھ دینا, نہ ہندو اور نہ مسلم فقط انسان لکھ دینا. اے لکھنے والوں تم سے بس یہی اتنی گزارش ہے, مجھے لکھنا کبھی تو صرف ہندوستان لکھ دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ, میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ, مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. محترم حضرات, معزز سامعین اور اساتذہ کرام, اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے جو انسانیت کی ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک اصول و زندگی اور آداب زندگی فراہم کرتا ہے, اور دنیا کے سارے انسانوں کو اخوت و بھائی چارگی اور عدل و انصاف کا درس دیتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم کا بول بالا ہو رہا ہے. اہل کفر کو گوارا نہیں کہ اسلام کی امن و امان اور عدل و انصاف والی تعلیم عام ہو, ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بنے. اس لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو ان کی بے گناہی کی سزا دینے کے لیے پورا عالم کفر متحد ہے. دشمنان اسلام دین حق کی شمع کو اپنی پھوکوں سے بجھانے کے در پہ ہے. اسلام اور اہل اسلام کے خاتمے کے لیے نئے نئے منصوبے بنا کر ان پر عمل کیا جا رہا ہے. کبھی عقائد پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی عزتوں کو تاراج کیا جاتا ہے. کبھی آئین اسلام کو بدلنے کے لیے نعرے بلند کیے جاتے ہیں. کبھی فرد واحد کو ظالموں کی جماعت مل کر موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ مظلوم کے قتل پر آسمان و زمین, چاند و سورج, بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ اس کی چیخ و پکار آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے. لیکن افسوس صد افسوس, اس کے قاتلوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے. ظلم و زیادتی کرنے والوں سے عزت و ہمدردی کا معاملہ کیا جاتا ہے. سنگین جرائم کرنے پر انہیں شاباشی دی جاتی ہے. گویا کہ شرف, عفت, تحفظ و وقار کے سارے حقوق ان قاتلوں, ڈاکوؤں, درندوں, بدکاروں اور لٹیروں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئے ہیں. ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. ہماری حکومت کا ڈھانچہ ہل گیا ہے. کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہا. ہندوستانی جمہوریت کی چولیں ہل گئی اور انسانیت جاں بلب ہے. جب بھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سب اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. حضرات, آج مسلمانوں کو جس دشمن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بڑا ظالم اور بے مربت ہے. اس کی 100 سالہ تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اور ہر جگہ انسانوں کے خون سے اللہ کی زمین کو لالا زار کیا ہے. دشمن اسلام نے اسلام کے قلب و جگر پر اتنے تابڑتوڑ حملے کیے کہ اگر دنیا میں کوئی دوسری امت ہوتی, کوئی دوسرا مذہب ہوتا تو کب کا اپنی ہستی کو کھو چکا ہوتا. لیکن وہ اسلام ہی تھا جو ہر چوٹ کے بعد تازہ دم ہوتا رہا, کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبایا جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج امت مسلمہ کے نوجوان جذبہ ایمانی سے پر, سنت نبوی سے شرسار, یقین کامل کے ساتھ میدان عمل میں آئے
اور حالات کے تقاضوں کو سمجھ کر اسلامی مشن کو آگے بڑھائے. حکومتیں بدلتی رہیں گی, حکمراں تبدیل ہوتے رہیں گے, عروج و زوال کی تاریخ رقم ہوتی رہیں گی, لیکن ہم دین مذہب کے وفادار رہے اور اسلامی تشخص باقی رہا تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. وما توفیقی الا باللہ.